بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، ذمہ داران قوم و ملت، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، ملکاپور سے تعلق اور اس کے اطراف و اکناف سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کو دور فتن کہا جاتا ہے، فتنوں کا زمانہ کہا جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی حالات امت پر آنے والے ان تمام کے تمام حالات میں کس طرح سے زندگی گزارنا اور کیسے ایمان کو بچا کر اپنی قبر تک انسان جائے، اس پورے نظام کو امت کو سمجھائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها ونہارها سواء، کہ میری امت، میں نے تمہیں راہ روشن پر چھوڑا، ایک ایسے راستے پر چھوڑا جو راستہ بالکل واضح ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے. وہ راستہ ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی رضامندی تک اور جنت تک انسان کو پہنچاتا ہے اور انسان کے مقصد حیات سے انسان کو واقف کرتا ہے. جیسے قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں صراط مستقیم سے موسوم کیا، بالکل سیدھا راستہ. صراط کے معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں راستے کے، اور مستقیم کے معنی آتے ہیں سیدھا. تو الصراط المستقیم کے معنی ہیں بالکل سیدھا راستہ. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے جو دعا سکھائی ان میں سب سے اہم ترین دعا کیا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. وہی صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مادی اعتبار سے ترقی کا دور ہے. اس دور میں دنیا میں انسان کے لیے بڑی سہولتیں مہیا ہو گئی. انسان بہت آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے. ہم صبح میں 11:15 ساڑھے 11 بجے اکلگوا سے نکلے. میں سمجھتا ہوں 250-300 کلومیٹر کا سفر ہوگا، 350 کلومیٹر کا سفر ہوگا. تو ہمارے والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے کالو بھائی، وہ کہنے لگے 10 بجے نکلنا تھا، حضرت 11 بج گئے اور لیٹ ہوئے تو ہم وقت پر وہاں پہنچیں گے نہیں.
لیکن اللہ رب العزت نے کتنی سہولتیں فراہم کی کہ اسلام میں مسافت سفر بیان کی کہ مسافت سفر کیا ہے؟ 48 میل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میل چلتا تھا، جس کو ہمارے زمانے کے اعتبار سے علماء نے کہا کہ کتنا ہوتا ہے؟ 77.5 کلومیٹر. اچھا، یہ 77.5 کلومیٹر اور 48 میل، پہلے زمانے میں لوگوں کو 77.5 کلومیٹر کو طے کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا؟ 3 دن لگتے تھے. کتنے دن لگتے تھے؟ 3 دن. تب جا کر وہ 77.5 کلومیٹر کی مسافت طے کر پاتے تھے. اور آج 350 کلومیٹر کا سفر ہم نے طے کیا. ہم تقریباً 4:15 بجے ملکاپور پہنچ گئے. 11:15 بجے نکلے وہاں سے. 12:15, 1:15, 2:15, 3:15 اور 4:15. کتنے گھنٹے لگے؟ 5 گھنٹے. ہوائی جہاز میں انسان سفر کرتا ہے تو جو سفر پہلے لوگوں کو کرنے کے لیے مہینوں لگتے تھے. ہمارے والد صاحب کے پھوپھا تھے، ان کو ماسٹر پھوپھا جی سے ہمارے گاؤں کے اندر میں یاد کیا جاتا تھا. بڑے نیک سالے تھے. تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ میں تمہارے دادا سے بڑا ہوں. میں تمہارے دادا سے بڑا ہوں. تقریباً 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. وہ کہنے لگے میں نے تمہارے دادا کو دیکھا، تمہارے پردادا کو دیکھا، اور تمہارے دادا کے دادا کو بھی دیکھا. تمہارے دادا کے دادا کو بھی دیکھا. ان کا نام محمد تھا. پھر وہ کہنے لگے کہ یہ جو دین کی خدمت آپ لوگوں سے اللہ لے رہا ہے، یہ ان آپ کے آباء و اجداد کی نیکیوں کا ثمرہ ہے. پھر انہوں نے قصہ سنایا جو میں نے پہلی مرتبہ سنا ان کے زبان سے اور کسی سے نہیں سنا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے دادا کے دادا محمد، وہ 1910-15 کے اطراف و اکناف میں کسی زمانے میں ان کو حج کرنے کا شوق ہوا. اب اس زمانے میں کہاں ہوائی جہاز تھے؟ ابھی پانی کے جہاز میں جاتے تھے لوگ یا پیدل سفر کرتے تھے. تو کہاں انہوں نے تیاری کی اور تیاری کر کر دادی کے ساتھ وہ حج کے لیے سفر میں پیدل نکلتے اور اپنے گاؤں سے لے کر مکہ تک کا پیدل سفر کیا. حالانکہ کافی عمر ہو چکی تھی. اس وقت ان کی عمر تقریباً 65-70 سال کی عمر ہوگی. اور پھر وہاں سے مدینہ گئے. مدینہ میں کچھ لوگ ملے اور کہا کہ ہمارے ساتھ سواری پر سوار ہو جاؤ. کہا نہیں، میں نے نیت کی ہے کہ میں پیدل حج کروں گا تو پیدل حج کروں گا، میں سواری پر نہیں سوار ہوں. کہا کہ مکہ سے مدینہ بھی پیدل گئے، پھر مدینہ سے واپس پر اپنے ملک کا. ان کو تقریباً 1.25 سال لگا تھا حج پر آئے. 1 سال اور 3 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ لگا وہ حج پڑھ کر آئے. تو کہنے لگے کہ ان لوگوں کی نیکیاں، کہا آپ کے دادا وہ آپ کے یعنی میرے پردادا کے بھی ابا، میرے والد کے پردادا، کہا کہ وہ بھی نیک سالے، تہجد گزار، پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھنا، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونا. ان کے بیٹے ابراہیم کہا ان کا بھی یہی حال. اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کا ان کا بھی یہی حال. تو اللہ رب العزت نے آپ کے والد کو اپنے ان آباء و اجداد کی نیکی کی برکت سے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا. کہا ان لوگوں میں ہم نے 2 وصف دیکھے. ایک تو یہ کہ دینداری تھی، نماز کا بڑا اہتمام، اور ساتھ ساتھ میں دن میں کبھی بھی ان کے سامنے سے گزرو وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے رہے. جب 3 پشتوں کے اندر میں قرآن کی تلاوت کرنے والے، پورا دن قرآن کی تلاوت کرنے والے گزرے تو اللہ نے ان کی نسلوں میں خادم القرآن پیدا کیا. تو ان کو خادم القرآن کا جو لقب ملا، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کا اخلاص، آپ کی جد و جہد، آپ کی محنت، قرآن سے آپ کا لگاؤ. مگر اس کو کہتے ہیں نا ہمارے زمانے کی لینگویج کے اندر میں
کہ ان کے ڈی این اے میں قرآن آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی خدمت کے لیے منتخب کیا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پیش کی تو اس آیت کریمہ میں اللہ یہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. کا مومن کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مومن کامل اور مومن ناقص کا فرق بیان کیا جا رہا ہے. انما المؤمنون ای انما المؤمنون الکاملون، کہا کامل مومن کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم، تو اللہ کے خوف سے ان کے دل تھرانے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ذکر کرنے، اللہ کا ذکر ہو کسی مجلس میں اور مومن بیٹھے ہوئے ہو اور اللہ کا ذکر ہونے کے باوجود ان کے قلوب پر کوئی اثر نہ ہو، تو کہا ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ المؤمنون الناقصون، یہ ادھورے مومن. امام بغوی فرماتے ہیں بعض حضرات نے کہا کہ اللہ کا ذکر ہونے کے باوجود بھی اگر انسان کی طبیعت پر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو کہا اس شخص کو منافق کہا جائے. اگر ایسی تفسیر دیکھنے جائے تو آج ہم کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ اسی لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اسماء، حضرات صحابہ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ ان پر کیا کیفیت ہوتی تھی جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے؟ تو حضرت اسماء ذات النطاقین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، روتے ہوئے فرماتی ہے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا ہم نے پڑھا ہے قرآن. کہا سورۃ الانفال پڑھی تم نے؟ کہا ہاں سورۃ الانفال پڑھی ہم نے. کہا سورۃ الانفال میں تو اللہ نے بیان کیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. کہا کہ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید قرآن کریم کی روحانیت کی برکت سے اور اللہ کے خوف کی برکت سے یہ ان کی آخری تلاوت ہوگی، اب یہ دوبارہ تلاوت نہیں کر پائیں. ایسی کیفیت ان پر قرآن کی تلاوت کے وقت طاری ہو جاتی تھی. کہا ہم نے ان کو دیکھا قرآن کو پڑھتے ہوئے اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ قرآن یا تو پڑھتے نہیں اور اگر پڑھتے بھی ہو تو تم پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آگے قرآن کریم نے کہا وجلت قلوب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب مومن کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھ کر سنایا جائے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو سن کر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کہا کہ ضروری ہے فتنوں کے اس دور میں ہم اس بات کو سمجھے کہ ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے؟ ہمارے سامنے چیلنج ہے الحاد اور بے دینی، کفر، شرک، بدعات اور خرافات نے سر اٹھایا ہوا ہے. بد اخلاقی، بد کرداری، خود غرضی، حسد، کینہ، کپٹ، یہ ساری غیبت، جتنی بھی روحانی بیماریاں ہو سکتی ہے وہ ساری بیماریاں ہمارے معاشرے کا جزء لائق بن چکی ہیں. شاید باید ہی کوئی ان بیماریوں سے محفوظ ہو. اچھے اچھے لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں. کہا اس کا ایک ہی علاج ہے. وہ کیا علاج ہے؟ کہا کہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے عجیب بات ارشاد فرمائی. انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے بعد بھی ان کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو ایسا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ، حضرات تابعین اور سلف صالحین یہ قرآن کریم کو جب پڑھتے تھے تو قرآن کریم کے ساتھ ان کو والہانہ عشق اور محبت ہوتی تھی.
اس کی عظمت سے ان کے دل معمور ہوتے تھے. اس وجہ سے قرآن کریم ان کے اخلاق پر، ان کے اعمال پر، ان کے عقائد پر اور ان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا تھا. ان کا ظاہر اور باطن منور ہو جاتا تھا. ہم لوگ اولاً تو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو قرآن کا اثر ہماری طبیعتوں پر ظاہر نہیں ہوتا ہے. کہا اسی لیے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ہم محبت اور عظمت سے نہیں پڑھتے. اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے عجیب بات ارشاد فرمائی. کہا کہ سب سے پہلا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لا کر اس کی عظمت اور اس کی محبت سے دل کو معمور کیا جائے. اگر قرآن کی عظمت، قرآن